محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ ہم عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے میں خاص اہم حصے پر پہنچ چکے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے ابواب ثلاثی مجرد کو سمجھا۔ آج دوبارہ تھوڑی سی اس کی مشق کریں گے اور اس کے بعد ہم عربی گرامر کے ایک انتہائی اہم حصے یعنی ابواب ثلاثی مزید کی طرف بڑھیں گے۔ تو آئیے ابواب ثلاثی مجرد کو تھوڑا سا پھر سمجھتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے ابواب ثلاثی مجرد کے حوالے سے 6 باب سمجھے تھے۔ فتح، یفتح، اور اسے کہا جاتا ہے، بریکٹ میں لکھا جاتا ہے، اس کی علامت ہے فا۔ یہاں پر ماضی میں بھی عین کلمے پر زبر ہے اور مضارع میں بھی عین کلمے پر زبر ہے۔ دوسرا تھا ضربا، یضربو، اس کی علامت ہے ضاد۔ یہاں ماضی میں عین کلمے پر زبر ہے اور مضارع میں عین کلمے پر اب یہاں زیر ہے۔ تیسرا تھا نصرا، ینصرو، اس کی علامت ہے نون۔ یہاں ماضی میں عین کلمے پر زبر ہے لیکن اب مضارع میں یہاں پر پیش ہے۔ دیکھیے یہاں زبر، یہاں زیر اور یہاں پیش۔ پھر چوتھا باب ہم نے پڑھا تھا سمع۔ اب عین کلمے پر ماضی میں زیر آ گئی، ورنہ پہلے زبر چل رہی تھی عین کلمے پر، اب زیر آ گئی، سمع۔ اور مضارع میں یسمعو، اس کی علامت ہے سین۔ اور پانچواں باب حسبا، عین کلمے پر زیر اور مضارع میں بھی عین کلمے پر زیر، یحسبو۔ اور آخری باب اب عین کلمے پر پیش، کروما، کروما، اور یکرمو، اور اس کو کہتے ہیں بریکٹ میں کاف۔ اب جیسے مثال کے طور پر آپ جب ڈکشنری دیکھیں گے، آپ نے فرض کیجئے جیم کے صفحے پر گئے اور آپ نے ایک لفظ دیکھا جیم ہا دال، تو ڈکشنری میں بریکٹ میں لکھا ہوگا فا۔ اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ باب فتح سے ہے۔ اس کا ماضی فتح کے وزن پر ہوگا جاہدا، اور اس کا مضارع یفتحو کے وزن پر ہوگا یجہدو۔ تو اب آپ کو کچھ اور بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس کا ماضی کیا ہوگا، اس کا مضارع کیا ہوگا۔ یہ فا بتا رہا ہے کہ ماضی ہوگا فتح کے وزن پر جہدا اور مضارع ہوگا یفتحو کے وزن پر یجہدو۔ جاہدا یجہدو کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، انکار کرنا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے جب سواد با اور را، تو بریکٹ میں لکھا ہوگا زواد۔ اب آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس کا ماضی کیا ہے، مضارع کیا ہے۔ زواد بتا رہا ہے کہ ماضی ہوگا ضربا کے وزن پر صبرا، اور مضارع ہوگا یضربو کے وزن پر یصبرو۔ یصبرو نہیں، یصبرو نہیں، بلکہ یصبرو۔ ضربا یضربو، صبرا یصبرو۔ اسی طریقے پر آپ جب دیکھیں گے لکھا ہوگا کتاب ڈکشنری میں کاف تا با، بریکٹ میں ہوگا نون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نصرہ ہے، نصرہ ینصرو، کتبہ یکتبو۔
اسی طریقے پر شین را با کے ساتھ لکھا ہوگا سین، لہذا شربا یشربو، سمعا یسمعو کے وزن پر شربا یشربو۔ جہاں تک باب حسبہ کا تعلق ہے، اس سے عربی میں بہت کم فعل آتے ہیں، اس کی مثال اس وقت ہم نہیں سمجھ رہے، البتہ باب کرما سے بھی بہت کم فعل آتے ہیں، لیکن ایک مثال ہے، جیسے آتا ہے با، عین اور دال، بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے کاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ کروما یکرمو کے وزن پر بعدا یبعدو، بعدا یبعدو، دور ہونا۔ تو یہ ہے ابواب ثلاثی مجرد کہ جن کو سمجھ کر ہم عربی زبان کی ڈکشنری کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے ابواب ثلاثی مزید کی طرف۔ اگر ماضی کے پہلے صیغے میں اگر صرف مادے کے حروف ہوں تو یہ مجرد فعل ہوگا، اور اگر ماضی کے پہلے صیغے میں مادے کے علاوہ بھی کوئی حرف ہو تو یہ مزید کہلائے گا۔ گویا ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید کے لیے معیار کیا ہے؟ ماضی کا پہلا صیغہ۔ اگر ماضی کے پہلے صیغے میں صرف مادے ہی کے حروف ہیں تو وہ مجرد ہے، اور اگر اس میں مادے کے حروف کے علاوہ کوئی زائد حرف ہے تو وہ مزید ہے۔ قرآن مجید میں ثلاثی مزید کے زیادہ تر 8 ابواب استعمال ہوئے ہیں۔ ان 8 ابواب کو ہم سمجھتے ہیں، جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے تاکہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ ماضی کے پہلے صیغے میں اگر صرف مادے کے حروف ہوں تو یہ مجرد فعل ہوگا، اور اگر ماضی کے پہلے صیغے میں مادے کے علاوہ بھی کوئی حرف ہو تو یہ مزید کہلائے گا۔ ابھی ہم جب ابواب ثلاثی مزید پڑھیں گے تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بات واضح ہو جائے گی۔ ابواب ثلاثی مزید، پہلا باب ہے باب افعال۔ اس میں ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے افعلا۔ اب دیکھیے یہاں پر مادے کے 3 حروف کے علاوہ ایک الف بھی نظر آ رہا ہے، حمزہ بھی، اس لیے یہ ثلاثی مزید ہے، ورنہ ثلاثی مجرد میں ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے فعلا، 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 اس میں صرف مادے کے 3 حرف ہوتے ہیں، یہاں ساتھ ایک زائد حمزہ بھی ہے، اس وجہ سے اسے ثلاثی مزید کہتے ہیں۔ تو افعلا مضارع ہوتا ہے باب افعال کا یفعلو، اور اس کا مصدر لکھا جاتا ہے افعالن۔ افعلا ماضی کا پہلا صیغہ، یفعلو مضارع کا پہلا صیغہ، افعالن اس کا مصدر ہے۔ دوسرا باب ہے جس کا نام ہے تفعیل۔ اس میں ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے
فعلا مضارع ہوتا ہے یفعلو اور اس کا مصدر ہوتا ہے تفعیلاً. اب دیکھیں یہاں پر عین 2 مرتبہ آ گیا. مادے کے حروف ہوتے ہیں فا عین لام، لیکن تشدید یہ بتا رہی ہے کہ یہاں عین 2 مرتبہ ہے. چونکہ ایک عین اضافی ہے اس وجہ سے یہ ثلاثی مزید ہے. یہ فعلا یفعلو تفعیلاً. تیسرا باب ہے باب مفاعلہ. اس میں ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے فاعلہ، مضارع کا پہلا صیغہ ہوتا ہے یفاعلو اور اس کا مصدر ہوتا ہے مفاعلتن. مفاعلتن. نمبر 4 چوتھے باب کا نام ہے تفعل. تفعل اس کا ماضی کا صیغہ ہوتا ہے پہلا تفعلا، مضارع ہوتا ہے یتفعلو اور اس کا مصدر ہوتا ہے تفعلاً. تفعلا یتفعلو تفعلاً. پھر 5واں باب ہوتا ہے باب تفاعل. ماضی ہوتا ہے پہلا صیغہ تفاعلا، مضارع ہوتا ہے یتفاعلو اور مصدر ہوتا ہے تفاعلاً. تفاعلا یتفاعلو تفاعلاً. پھر چھٹا ہے باب افتعال. ماضی کا پہلا صیغہ افتعلا، یفتعلو، افتعالاً. اور پھر 7واں باب ہوتا ہے انفعال. جیسے ماضی میں انفعلا، ینفعلو اور مصدر انفعالاً. اور ساتواں اور آخری باب ہوتا ہے استفعال. استفعال جیسے استفعال جیسے ماضی میں استفعلا، یستفعلو اور استفعالاً. استفعالاً. باب افعال افعلا یفعلو افعالاً. باب تفعیل فعلا یفعلو تفعیلاً. باب مفعلہ فعلا یفعلو مفعلتاً.
باب تفاعل تفاعلا یتفاعلو تفاعلا، تفاعلا یتفاعلو تفاعلا، افتعلا یفتعلو افتعالا، انفعلا ینفعلو انفعالا، استفعلا یستفعلو استفعالا۔ اب میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ جیسے باب افعال سے ہوتا ہے، آپ لفظ استعمال کرتے ہیں اسلام، ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام، تو اسلم یسلم اسلاما۔ اسی طریقے پر ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی تفعیل کے وزن پر، تقدیر، فعلا کے وزن پر قدرا یقدرو تقدیرا۔ پھر ہم کہتے ہیں مجاہدہ، فلاں شخص نے مجاہدہ کیا، تو جاہدہ یجاہدو مجاہدتن، جاہدہ یجاہدو مجاہدتن۔ پھر باب تفعل ہم اردو میں کہتے ہیں تشکر، تدبر، تشکر، تشکرا یتشکرو تشکرن، تشکرا یتشکرو تشکرن۔ باب تفاعل ہم اردو میں کہتے ہیں تقابل، دو چیزوں کے درمیان تقابل کیا جاتا ہے، تقابلا یتقابلو تقابلاً۔ ہم اردو میں کہتے ہیں افتخار، کسی چیز پر فخر کرنا، افتخار، افتعال کے وزن پر افتخار، افتخرا یفتخرو افتخاراً۔ ہم اردو میں کہتے ہیں انقلاب، یہ باب انفعال ہے، انقلاب، جیسے انقلبا ینقلبو انقلاباً۔ ہم اردو میں کہتے ہیں استغفار، اللہ سے استغفار کرنا، استغفرا یستغفرو استغفاراً۔ اب میں کچھ اہم نکتے آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے یہ 3 باب ایسے ہیں کہ جن میں علامت مضارع پر پیش ہے۔ جب بھی علامت مضارع پر پیش ہو تو وہ یا باب افعال ہوگا، یا باب تفعیل ہوگا، یا باب مفعلہ ہوگا۔ ان میں کیسے فرق کریں گے؟ باب تفعیل میں تشدید ہوتی ہے، اور باب مفعلہ میں ایک الف ہوتا ہے زائد۔ اگر تشدید ہو تو باب تفعیل، اگر ایک الف درمیان میں ہو تو باب مفعلہ، ورنہ باب افعال۔ پھر باب تفعیل اور باب تفعل، ان میں ماضی میں اور مضارع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تشدید ہے۔ جب بھی تشدید آئے تو یا تو باب تفعیل ہوگا یا باب تفعل ہوگا۔ ان میں فرق کیسے کریں گے؟ باب تفعل میں تا ہوتی ہے ضرور، جبکہ باب تفعیل میں تا نہیں ہے۔ اگر تا ہے تو باب تفعل، اور ورنہ باب تفعیل۔ تشدید ہے اس کے ساتھ اگر تا ہے تو باب تفعل، تشدید ہے اور تا ساتھ نہیں ہے تو باب تفعیل۔ اسی طریقے پر دیکھیے باب مفعلہ میں بھی ایک الف ہے اور باب تفاعل میں بھی ایک الف ہے۔ تو جب بھی الف ہو آپ سمجھ لیجئے یا تو باب مفعلہ ہوگا یا باب تفاعل۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہاں پہ ساتھ تا نہیں ہے، جبکہ یہاں پہ ساتھ کیا ہے؟ تا ہے۔ تو اس سے پہچان لیں گے اگر تا اور الف ہے تو باب تفاعل، اگر خالی الف ہے تو باب مفعلہ۔ باب افتعال میں فا کلمے کے بعد تا آتی ہے، درمیان میں ایک تا آتی ہے۔ باب انفعال میں نون اس کی پہچان ہے، اور باب استفعال کی پہچان سین ہے۔ یہ ابواب ثلاثی مجرد کے مزید کے حوالے سے بعض اہم باتیں ہیں۔ صرف ایک بات اور سمجھیے تو ہماری آج کی کلاس مکمل ہو جائے گی، اور وہ بات یہ ہے کہ باب تفعیل کا مصدر تفعیلاً بھی ہوتا ہے اور تفعیلتاً بھی ہوتا ہے، دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ تفعیلتاً جیسے ذکرا یذکرو تذکرتاً، اور باب مفعلہ کا مصدر مفعلتاً بھی ہوتا ہے اور فعالاً بھی ہوتا ہے، فعالاً۔
جیسے جاہدہ یجاہدو مجاہدہ بھی ہوتا ہے اور جہادن بھی ہوتا ہے، قاتلہ یقاتلو مقاتلتن بھی ہوتا ہے اور قتال بھی ہوتا ہے۔ تو یہ دو باب ایسے ہیں تفعیل اور مفعلہ کہ ان کے مصدر دو ہوتے ہیں، تفعیلاً تفعلتن، مفاعلتن اور فعالن۔ محترم ناظرین، آج ہم نے عربی گرامر کا ایک انتہائی اہم حصہ پڑھا۔ اگر ہم اس حصے کو سمجھ لیں تو ہمارے لیے قرآن فہمی بہت آسان ہو جائے گی۔ آئندہ کلاسوں میں ہم اس حصے کو یعنی ابواب ثلاثی مزید سمجھیں گے اور ہر باب کی علیحدہ علیحدہ ماضی اور مضارع کی گردان کو سمجھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہی علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہماری اس کاوش کو ہمارے لیے آسان فرمائے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 11 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ سوال نمبر 1، کتبہ یکتبو کا تعلق باب ڈیش سے ہے۔ اے فتح، بی ضربہ، سی نصرہ۔ سوال نمبر 2، باب تفاعل کا مضارع ہے ڈیش۔ اے یفعل، بی یتفعل، سی یتفعل۔ سوال نمبر 3، تفعیلتن باب ڈیش کا دوسرا مصدر ہے۔ اے تفعیل، بی مفاعلہ، سی تفاعل۔ سوال نمبر 4، باب افعال تفعیل اور ڈیش کے مضارع میں علامت مضارع پر پیش آتی ہے۔ اے مفاعلہ، بی تفاعل، سی تفاعل۔ سوالات ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ سوال نمبر 1، کتبہ یکتبو کا تعلق باب ڈیش سے ہے۔ اے فتح، بی ضربہ، سی نصرہ۔ سوال نمبر 2، باب تفاعل کا مضارع ہے ڈیش۔ اے یفعل، بی یتفعل، سی یتفعل۔ سوال نمبر 3، تفعیلتن باب ڈیش کا دوسرا مصدر ہے۔ اے تفعیل، بی مفاعلہ، سی تفاعل۔ سوال نمبر 4، باب افعال تفعیل اور ڈیش کے مضارع میں علامت مضارع پر پیش آتی ہے۔ اے مفاعلہ، بی تفاعل، سی تفاعل۔ اپنے جواب